السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 10واں پارہ سنا۔ پارے کے آغاز میں غنیمت کا مال کس طرح تقسیم ہوگا اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر مسلمانوں نے اعدائے اسلام سے لڑنے کے بعد کوئی چیز پائی ہے تو وہ مال غنیمت ہے، اور بغیر لڑے ہوئے انہیں کوئی مال حاصل ہو گیا تو یہ مال فے ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر اعداء اسلام سے، اسلام کے دشمنوں سے لڑ کر کے کوئی مال حاصل کیا ہے تو یہ مال غنیمت ہے، اور بغیر گھوڑے دوڑائے اور بغیر لڑے جو مال حاصل ہو جائے وہ مال فے ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر خیبر کے کچھ علاقے جس میں باغ فدق بھی ہے، جس کے بارے میں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ کا حق تھا جسے ابو بکر نے مار لیا تھا، یہ مال فے تھا، اور بغیر گھوڑے دوڑائے بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اسی طرح پچھلے انبیاء کی امتوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نماز صرف مسجد میں ادا کریں، لیکن اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ میری امت کا کوئی بھی فرد کہیں بھی پاک زمین ہو، پاک جگہ ہو، نماز ادا کر سکتا ہے۔ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا بتایا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جیسے اتنا مال حاصل ہوا تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں 5واں حصہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اب یہ کس طریقے سے تقسیم ہوگا بتایا گیا۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان 5 کا مد 5۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، ایک حصہ یعنی 5واں حصہ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے جو 5واں حصہ نکالا گیا ہے، اس کا مد کیا ہے وہ بتایا گیا۔ اللہ کے رسول کے اوپر خرچ ہوگا، وَلِذِي الْقُرْبَى اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے اوپر خرچ ہوگا، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ لڑنے والوں کے اوپر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ جس کے پاس گھوڑا تھا اس کے 2 حصے، اور جو پیدل تھا اس کا 1 حصہ۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ ہے۔ آدمی جب مر جائے تو اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ پہلے اس کے تمام مال کا جائزہ لیا جائے گا کہ کل مال کتنا ہے، آدمی مر گیا ہے کتنا مال چھوڑ کر کے مرا ہے، پورے کا تخمینہ کیا جائے گا۔ پھر سب سے پہلے اس کی کفن دفن کے لیے جو لگتا ہے وہ اس سے منہا کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ پہلے کفن دفن کا پیسہ اس کے ترکے سے نکالا جائے گا 1،
اور دوسرے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا درست نہیں ہے، 1/3 وصیت پوری کی جائے گی. اور تیسرے مقروض ہے تو اس ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اس کے بعد وارثین کے اوپر اس ترکے کی تقسیم ہوگی. پہلے اس کے مال سے 3 چیزیں نکال لی جائیں گی: کفن دفن کا پیسہ، وصیت کا پیسہ اور قرض کا پیسہ. اس کے نکالنے کے بعد جو بچتا ہے وہ وارثین کے اوپر تقسیم ہوگا اس طرح سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، دادی کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، بہن کو کتنا ملنا چاہیے، اسبات ہیں جیسے چاچا وغیرہ ان کو کب ملنا چاہیے، کیسے ملنا چاہیے، وہ جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہے اس طرح تقسیم ہوگی. موانع ارث، کون سے لوگ وراثت سے حصہ نہیں پاتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو مقتول کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. جیسے پہلے پارے کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا تھا تو اس کو چچا کے ترکے سے حصہ نہیں دیا گیا. تو یہ قتل یہ موانع ارث میں سے یعنی وراثت سے مانع ہے. اگر آدمی قاتل ہے تو مقتول کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. دوسرے اختلاف مذہب، آدمی غیر مسلم تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، مسلم نہیں تھا، اسلام لے آیا لیکن اس کا باپ ابھی بھی مسلم نہیں ہے، تو اب اس اسلام لانے والے کو، اس نو مسلم کو اس کے باپ کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا. اختلاف دین، مذہب کے اختلاف کی وجہ سے ترکہ تقسیم نہیں ہوگا. باپ اگر کافر ہے اور لڑکا ایمان والا ہو گیا تو ایمان والے کو کافر کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ایمان اور کفر ندی کے 2 پارٹ ہیں، دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے. تو ایک تو ہے قتل موانع ارث میں سے، دوسرے اختلاف دین، چوتھے ہے حرامی ہونا. جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا، ایک لڑکی ایک لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، نکاح پڑھایا نہیں، ولی کی اجازت ہے نہیں، دونوں نے زنا کر لیا. اب جب تک نکاح نہیں ہے، جب تک ولی کی اجازت نہیں ہے، تب تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب زنا کے زمرے میں آئے گا. اور اس وقت اگر حمل ٹھہر گیا تو یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف ماں کا ہوگا، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس حرامی بچے کو جو زنا سے پیدا ہوا ہے ماں کے ترکے سے حصہ ملے گا، مگر وہ جو زانی ہے آدمی اس کے ترکے سے اس لڑکے کو حصہ نہیں ملے گا. موانع ارث میں سے چوتھی چیز غلامی ہے. پہلے تھی، کبھی ویسا ماحول بنے تو پھر وہ حکم لوٹ آئے گا کہ اگر آقا مر گیا تو آقا کے ترکے سے غلام کو حصہ نہیں دیا جائے گا، وہ اس کا وارث نہیں ہوگا. غلام آقا کے مال کا ترکے کا وارث نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کی ریہیبلیٹیشن، باز آباد کاری کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. کچھ غریب لوگ ایک جگہ رہ رہے ہوں اور ایک بہت بڑی تعداد اس جگہ پہنچ جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے روٹی کا ہے، روزی کا ہے، ان کی باز آباد کاری کا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، جو وہاں کے رہنے والے تھے انصار، انہوں نے اپنے دل کے دروازے، آنکھوں کے دروازے، ہاتھوں کے دروازے سب کھول دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس بھائی بنانے کے عمل کو مواخات کہا جاتا تھا.
اور جب کوئی مر جاتا تھا تو ایک مواخاتی بھائی دوسرے کا وارث ہوتا تھا، اس کا حکم بتائے گا مالکم من ولایتہ من شیء، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب 3 لوگوں کو صرف ترکے میں حصہ ملے گا، نسبی رشتے سے، جیسے بیٹے کو باپ کی وراثت سے، اس لیے کہ نسب کا رشتہ ہے بیٹے کا باپ سے، تو نسبی رشتہ. دوسرے نکاح، جیسے کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، اب یہ اس کی بیوی ہے، یہ مر جائے گی تو اس کے ترکے سے لڑکے کو حصہ ملنے والا ہے. تو نسبی رشتہ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وراثت نافذ ہوگی، اور دوسرے نکاح اس کی وجہ سے وراثت نافذ ہوگی، اور تیسرے ولا. ولا کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تھا، اب یہ غلام مر گیا، اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا پورا ترکہ آقا کو مل جائے گا. تو وراثت کے حصے دار کون ہیں؟ نسبی رشتے والے ایک، دوسرے نکاحی رشتے والے 2، اور تیسرے ولا والے. یعنی غلام کو آزاد کر دیا، غلام مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا پورا ترکہ آقا کو مل جائے گا. اس کے بعد اللہ نے جنگ بدر کے اندر مسلمان جو قلیل تعداد میں تھے ان کی فتح کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو فتح ملی ہے یہ ان کے ایمان کی وجہ سے اور میری مدد کی وجہ سے ان کو ملی ہے. اور یہ جان لینا چاہیے کہ جنگ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے، اسلحوں سے نہیں، قوت بازو سے نہیں، بلکہ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے. تمام مشرکین اور کافرین یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر حق کس کی طرف ہے، دلیل چاہتے تھے وہ. یہاں دلیل مل گئی کہ اللہ نے ایک قلیل تعداد کو اور ایک بے سر و سامان لشکر کو، ایک مسلح فوج کے اوپر ہر طریقے کے اسلحوں سے لیس لشکر کے اوپر فتح عنایت فرمائی. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ حق اس قلیل تعداد کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے. حق واضح ہو گیا. لہذا اللہ نے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب جو ہلاک ہو وہ دلیل کی روشنی میں ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کی روشنی میں. دلیل آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل تعداد کو ایک کثیر تعداد کے اوپر ایک جاندار اور شاندار فتح عنایت فرمائی. اس میں اللہ کی مدد کی نوعیت کیا تھی؟ جنگ کے جیتنے میں کیا انفرادیت تھی؟ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا اور وہ خواب مسلمانوں کو سنایا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ مشرکین کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ خواب آپ نے مسلمانوں کو سنایا. مسلمان بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا ہے کہ کافروں کی تعداد بہت کم ہے. تاکہ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کئی فتنے اٹھ کھڑے ہوتے. ایک تو مسلمان مرعوب ہو جاتے، ڈر جاتے کہ ہم بے سر و سامان ہیں اور اتنا بڑا لشکر ہے، مقابلہ کس طرح کریں گے. اور پھر اختلاف بھی ہو جاتا کہ ہم تو لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، ہم تو قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، باقاعدہ تیار ہو کر کے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. لہذا ابھی جانے دیجئے، لڑائی نہیں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے. آپس میں اختلاف ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے تذکرے سے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا. اور کافر تو یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لہذا ان سے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب دونوں آمنے سامنے آئے تو اچانک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہوں میں ان سے دگنی کر دی. اس طرح ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور بڑی آسانی سے مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. تقریباً 14 صحابہ کرام مارے گئے، شہید ہوئے. باقی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی زبردست کامیابی عطا فرمائی. اسی وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی
یفصل بین الفضائل والرذائل، جو صحیح اور غلط کے درمیان خط فاصل کھینچ دے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، اس کے درمیان حد فاصل پیدا کر دے، ایک خط فاصل کھینچ دے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا گیا، اور قرآن حکیم میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا. سائنٹیفکلی کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی سامنے والا جو کم ہے اس کو دگنا دیکھ لے؟ جی ہاں، بھینگا آدمی بھینگا ہو جائے تو بھینگا ایک کے دو دیکھتا ہے. لہذا میڈیکلی یہ پروفڈ ہے کہ سامنے والا اپنے مخالف کو ڈبل دیکھ سکتا ہے. یہ کوئی محال اور مستبعد بات نہیں ہے، اس لیے کہ بھینگا ایک کے دو دیکھتا ہے. اب ایسے کیجئے نا، ایسے ایک آدمی دو دکھ رہا ہے مجھے، تو اس طریقے سے بھینگا ایک کے دو دیکھتا ہے. میڈیکلی یہ پروفڈ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھ لے؟ ممکن ہے، میڈیکلی پروفڈ ہے. اس کے بعد جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسی نوبت آن پڑی تو مسلمانوں نے کس طریقے سے یہ جنگ جیتی ہے بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. یہ بتایا گیا کہ جب تم لڑنے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے دل کی ثابت قدمی ضروری ہے، ثبات قلب ضروری ہے. اس لیے کہ ثبات قلب ثبات قدم کی بنیاد ہے. آدمی کا دل اگر ثابت نہ رہے تو قدم ثابت نہیں رہ سکتے. گویا کہ ثبات قدم کے لیے ثبات قلب ضروری ہے. تو گویا کہ دل بھی ثابت ہو اور قدم بھی اس کے ثابت ہو، ثابت القلب ہو اور ثابت قدم بھی ہو. پہلے دل کو جمائے، دل اگر جمع ہوا نہیں تو قدم نہیں جم سکتا. ایک اور بجائے شور و غوغا کرنے کے اللہ کا ذکر کرو. لڑائی کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اپنے ذکر میں رکھی ہے، لہذا تیسرے نمبر پہ تم اللہ کا ذکر کرو. یہ تو تین باتیں مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں. آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ایک چیز اور بتائی گئی کہ ڈسپلن ہونا چاہیے تمہارے اندر. ثبات قلب، ثبات قدم، ذکر اللہ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یعنی ڈسپلن. چار چیزیں یہ مثبت. اس کے بعد ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو. لڑائی کے دوران بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اختلاف کے نتائج بتائے گئے. فتفشلوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، اپنی نگاہوں میں کمزور ہو جاؤ گے. وتذھب ریحکم، اور تم دشمنوں کی نگاہوں میں کمزور دکھائی دو گے. اس طرح آسانی سے تم کو مار لیا جائے گا. یہ منازعات کا اور آپسی لڑائی کا بدترین نتیجہ بتایا گیا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اچھا، اختلاف نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو. اب چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر آدمی ایک بات منوانے کے در پہ ہو جائے کہ میری بات صحیح، میری بات صحیح، میری بات صحیح. کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. سب لوگ صبر کرو. ایک بات کے اوپر سارے لوگ جمع ہو جاؤ. رائے دے سکتے ہو مگر جو رائے لے رہا ہے اس کے اوپر رائے مت لا دو. ایک ہے رائے دینا اور ایک ہے رائے لادنا. رائے دینے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، رائے لادنے میں اختلاف ہوتا ہے کہ میری رائے مانی جائے. تو رائے آپ دے سکتے مگر رائے لادیے مت. ایک ہوتا ہے رائے دینا، یہ جائز ہے، لیکن رائے لادنا یہ درست نہیں ہے. اس پر صبر کیجئے آپ. وَاصْبِرُوا، صبر کیجئے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور دیکھو، لڑائی میں نکلتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھو. اس میں تمہارے لیے اخلاص ضروری ہے اور اسی طریقے سے تکبر نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ مشرکین بھی، کافرین بھی پورے اخلاص کے ساتھ لڑتے تھے اپنے معبودوں کے لیے. تو صرف اخلاص کافی نہیں ہے
کہ بھئی کوئی کام آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت ساری جماعتیں کہتے ہیں ہمارے اندر اخلاص ہے, ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اخلاص کسی کام کے حق ہونے کے لیے کافی نہیں, بلکہ اس کام کا رخ اور اس کا اورینٹیشن صحیح ہو. اورینٹیشن اگر صحیح نہیں, صحیح رخ نہیں ہے, آپ کسی سمت کو اورینٹ نہیں کر رہے, کوئی رخ نہیں دے رہے ہیں, اور وہ سمت صحیح نہیں ہے, تو خالی اخلاص کافی نہیں ہے, اورینٹیشن ضروری ہے. اب بھائی آپ کے پاس نالج ہے, تو آپ کا نالج کب کارگر ہوگا؟ اس وقت کارگر ہوگا جب وی ہیو ٹو اورینٹ یور انٹیلیجنس. آپ کے نالج کو, آپ کی ذہانت کو ہم ایک صحیح رخ دے دیں, تب آپ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. تو صرف اخلاص کافی نہیں. بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں اخلاص برتنا ہے, اور ہم اخلاص برتتے ہیں. دیکھو مشرکین بھی اپنے معبودوں کے لیے اخلاص کے ساتھ لڑنے آئے, لیکن سمت صحیح نہیں ہے. تو رخ صحیح ہونا چاہیے. تو رخ کیسے صحیح ہو اخلاص کے ساتھ, یہاں بتا دیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا. اصل میں شام سے جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا, اس میں تمام لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے تھے, اور یہ طے پایا تھا کہ اس تجارت کے اندر جو نفع ہوگا کسی کو نہیں دیا جائے گا. اس نفع کے ذریعے صرف اسلحے خریدے جائیں گے, اور ان سے مسلمانوں سے لڑائی کی جائے گی, اور ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. یہ مقصد تھا ان کا. لہذا یہ پورا پیسہ, یہ ساری چیزیں ابو سفیان لے کر جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ قافلہ پکڑ لیں, یہ قافلہ پکڑ لیں, تاکہ جو جنگ کی بنیاد ہے وہی ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکو تھے. ارے یہ ڈاکہ نہیں تھا, بلکہ عین امن کا قیام تھا کہ یہ قافلہ وہاں تک نہ پہنچے, ورنہ ایک بہت بڑے فتنے کی وجہ بن جائے گا, بہت بڑے فتنے کی سبب بن جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ قافلہ بچ نکلا, اب ہم لوگوں کو واپس ہو جانا چاہیے. اب شیطان آیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. شیطان آیا, ارے کہا کیوں یہاں سے جانے کی بات کرتے ہو, ارے تھوڑے سے تو ہیں, تمہارے اوپر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا. تمہاری تعداد, تمہارے اسلحے, اور یہ ننگے بھوکے مسلمان جن کے پاس سیدھے سے تلواریں نہیں ہیں, لڑنے کے سامان نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں, آج ان کو یہیں پر ختم کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے ٹینشن مٹ جائے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. بولا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, پر لگا ہوا تمہارے ساتھ, تمہارا پڑوسی ہوں میں. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتایا. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے, کسی خراب چیز کو خوشنما بنا کر کے دکھاتا ہے کہ آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. یعنی یہ گوبر کے اوپر سونے کا پالش کرتا ہے تاکہ گوبر اچھا لگنے لگے, اندر سے ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں, اس لیے کہ برائی برائی ہے جس کی طرف شیطان مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو تزئین کہتے ہیں, تزئین اعمال. تزئین اعمال کا مطلب کیا ہے کہ گوبر کے اوپر چاندی کا یا سونے کا پالش کر دیا جائے, اسی کو تزئین اعمال کہتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ارے تم سے لڑنے والا آج کون, بڑھا دیا, لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا. اور جب فرشتے اترنے لگے تو بھاگا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جب فرشتوں کو اترتے دیکھا جو مدد کے لیے آئے تھے, فوراً اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا اور بھاگا. ان لوگوں نے کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہو, یہ تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو, ارے کہا جانے دو مجھے, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ, انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, اور جاؤ تم جانو تمہارا کام. اس طرح سولی پر ان کو چڑھا کر کے بھاگ لیا. شیطان ایسے ہی کرتا ہے, آدمی کو سولی پر چڑھا دیتا ہے اور بھاگ لیتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس بے سر و سامان قلیل تعداد والے لشکر کو ایک ساز و سامان سے لیس اور نئے نئے
اسلحہ جات سے مسلح فوج کے اوپر فتح کامل عنایت کیا. اس کے بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے اس کائنات کا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتی. آدمی جب تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. آپ حیدرآباد چلے جائیے، آپ گلبرگہ چلے جائیے، آپ بہت سارے اسٹیٹس کے اندر چلے جائیے، بہت سارے شہروں میں چلے جائیے، آپ مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے دیکھیے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے محلات دیکھیے. ایک صاحب نے تاج محل بنا دیا ہے، ایک صاحب نے گول گنبد بنا دیا ہے. کچھ لوگوں نے تو اپنی قبریں اپنے زمانے میں بنوا لی، اور تقریباً جیسے ہی بادشاہ اقتدار کی مسند پر بیٹھتا تھا، تخت حکومت کے اوپر بیٹھتا تھا، اپنی قبر بنانے لگتا تھا. یہ منظر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ان شہروں کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں قبروں کے اوپر آج جواری جوا کھیلتے ہیں، کتے بلی گدھے سور اس کو گھومتے رہتے ہیں. کوئی کیئر ٹیکر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. لگتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا. یہ صرف عمارتیں بناتے رہے اور عیاشیاں کرتے رہے. اللہ نے حکومت جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے قدر نہیں کی تو ان سے حکومت چھین لی گئی. تو جو کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. اور بعد میں آنے والے لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. لمحے خطا کر چکے ہیں، سزا ہم لوگوں کو مل رہی ہے. یہ سب ان کے کرتوت ہیں جس کی سزا ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور جو آدمی، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. قانون عروج و زوال یہی ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون عروج و زوال بتا دیا ہے. کیا؟ کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو عروج حاصل ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو تمہیں زوال. یہ آیت کریمہ قانون عروج و زوال کو بتاتی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لڑائی دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ورنہ ہر ایک مسلمان کو پرامن رہنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ امن و امان کو بھنگ نہیں کر سکتے، شانتی بھنگ نہیں کر سکتے، امن و امان میں خلل نہیں ڈال سکتے. آپ جہاں رہیں پرامن طریقے سے زندگی گزاریں. دو ہی صورتوں میں لڑنے کی اجازت ہے. ایک تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جب لڑنے کے لیے آ جائیں تو لڑنا ضروری ہے ایک. اور دوسرے یہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. جب ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن اب بھی لڑائی نہیں کر سکتے. اگر سامنے والا صلح پر آمادہ ہو جائے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر صلح پر سامنے والا آمادہ ہو جائے فریق ثانی تو آپ صلح پر آمادہ ہو جائیے. یعنی آخری تدبیر تلوار، بقیہ جہاں تک ہو سکے پرامن طریقے سے ایک بقائے باہم کے ساتھ آپ زندگی گزاریے. آپ کو شانتی بھنگ کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ جہاں بھی رہیں امن کو ملحوظ رکھیں، پرامن طریقے سے زندگی گزاریں. لٹ اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو. لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کیا جائے. بتایا گیا کہ جنگ بدر کے اندر 70 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے. قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ اللہ، ایک ملک دوسرے ملک کے قیدیوں کو جو پکڑتا ہے تو انہیں ایسی سزائیں دیتا ہے جو سزائیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو اس طریقے کی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن یہ 70 لوگ جب لائے گئے
تو ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور حضرت عباس کے ہاتھ کو زیادہ ہی کس کر باندھ دیے گئے تھے۔ کچھ قیدیوں کے کراہنے کی آواز آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ رہے ہیں، باہر سے حجرے میں جا رہے ہیں، جو قیدیوں کی نگرانی پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ کہا مجھے عباس کی کراہوں کی آواز سونے نہیں دے رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو، رسی ڈھیلی کر دو۔ جب ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں تو ہر ایک کی رسی ڈھیلی کر دی گئی۔ یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے۔ اور کہا کہ ہر ایک قیدی کو ایک مسلمان لا کر کے کھانا کھلائے۔ وہ خود کھجوریں کھاتے تھے اور ان کو روٹی لا کر دیتے تھے۔ قیدی شرمندہ ہو کر کہتے تھے کہ ہمیں کھجور دے دو، آپ روٹی کھا لو۔ یہ قیدیوں کے ساتھ شاندار سلوک ہے مسلمانوں کا۔ دو، اور تیسرے یہ کہ سب کو کپڑے دیے جائیں، سب کو کپڑے دیے جائیں۔ عباس ابن عبد المطلب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، ان کا کپڑا کوئی بھی ان کے بدن کے اوپر فٹ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کس شعور میں یا اسی طریقے سے پتہ نہیں کہ جذبے میں تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کی ہائٹ اور حضرت عباس کی ہائٹ ایک جیسی تھی، اس نے اپنا کرتا اتار کر کے دے دیا جو حضرت عباس کو فٹ آ گیا۔ بعد میں طے ہوا کہ کیا کیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا، ان کا فیصلہ یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی علی عقیل کو قتل کریں جو ان کے سگے بھائی ہیں، رشتہ دار کی گردن مارے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوفناک قسم کا فیصلہ، خوفناک قسم کی رائے تھی، لیکن نبی رحمت نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر کی رائے پسند فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول قیدی ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جانے لگا۔ عباس سے حضرت جعفر نے کہا آپ نوفل اور عقیل کے لیے کیوں نہیں نقد دے کر کے فدیہ آپ ان کو چھوڑا لیتے؟ کس نے کہا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن سے کہا؟ حضرت عباس سے، جو گرفتار ہو کر آئے تھے۔ کہا کہ نوفل اور عقیل گرفتار ہیں، ایسا کیجئے کہ آپ نقد فدیہ دے کر کے نوفل کو اور عقیل کو چھڑا لیجئے۔ کہا کہاں میرے پاس نقدی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے آتے وقت، جنگ میں شرکت کے وقت، چلنے سے پہلے جو سونے اور چاندی فلاں جگہ گاڑے تھے، دفن کیے تھے، اس کا کیا؟ فوراً ہی مان لیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو میں مال دفن کر کے آیا ہوں میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، سچ مچ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں، ورنہ یہ جو میں نے چیز دفن کی ہے، گاڑی ہے، یہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یقیناً آپ رسول برحق ہے۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرتا ہوں، اور وہیں پر مسلمان ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی۔ فرمایا گیا مسلمان چار قسم کے صحابہ کرام، ایک جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ایک جو ایمان لائے اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، انصار، تیسرے جو ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، ولم یہاجروا، کسی وجہ سے وہیں رہ گئے، آ نہیں سکے، اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکے، چوتھے وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور بعد میں تمام جنگوں کے اندر شریک رہے۔ یہ چار قسمیں ہیں مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی۔ اس کے بعد ایک بات بڑی پیاری بیان کی جا رہی ہے کہ پکا مسلمان کون، یہ لے کر کے آج جاؤ، پکا مسلمان کون؟ یا تو مہاجر کی طرح بن جائے یا پھر انصار کی طرح بن جائے تو پکا مسلمان ہے۔ ایک نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور دوسرا جو لٹ گئے تھے ان کے لیے لٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یا تو لٹا دو یا پھر لٹ جاؤ، ان دونوں میں سے ایک اگر آپ بن رہے ہیں تو آپ پکے مسلمان ہیں۔ آیت کریمہ دیکھو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا، آگے فرمایا گیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روٹی ہے. یہ تین باتیں بتائی گئی. ایک تو وہ ہے جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. ایک والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ان لٹے پٹے لوگوں کے لیے اپنا دامن محبت کشادہ کر دیا، اپنی آغوش محبت کھول دی. تو ایک جو اللہ کے لیے لٹ گئے یہ مہاجر ہے، اور ایک ہے جو اللہ کی راہ میں لٹے ہوئے لوگوں کے لیے لٹنے کے لیے تیار ہو گیا. ایک نے لٹا دیا، دوسرا لٹنے کے لیے تیار ہو گیا. یا تو آپ اولئک هم المؤمنون حقا، اگر پکے مسلمان بننے تو یا تو مہاجرین کے راستے پر چلو یا پھر انصار کے راستے پر چلو، تب آپ پکے مسلمان ہو سکتے ہیں. بڑا بہترین، بڑا لاجواب طریقہ بتایا گیا ہے پکے مسلمان بننے کا. عام طور پر آگے بتایا جا رہا ہے، سورہ برات شروع ہو رہی، سورہ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھیں گے، اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کیوں؟ پہلا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ برات نازل فرمائی تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، لہذا بسم اللہ نہیں لکھا گیا. سیدھا سا جواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا خیال ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت دو مرتبہ آئی ہے، رحمان اور رحیم، اور اس سورہ کریمہ کے اندر مشرکین اور کافرین سے امان اٹھا لیا گیا ہے. لہذا جب اس کے اندر امان ہے ہی نہیں اور بسم اللہ امان والی آیت ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ سورہ کریمہ میں امان کو اٹھا لیا گیا ہے اور بسم اللہ امان ہے. تیسرے، جب کوئی معاہدہ منسوخ کیا جاتا تھا عربوں کے ہاں تو وہ بسم ہی تعالیٰ نہیں لکھتے تھے، چونکہ اس سورہ کریمہ کے اندر معاہدے کو توڑنے والے مشرکین تھے. معاہدہ منسوخ کر دیا گیا، اور جب معاہدہ منسوخ کیا گیا تو عربوں کے ہاں ایسا تھا، جب معاہدہ لکھا جاتا، منسوخ کیا جاتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم ہی تعالیٰ نہیں لکھا جاتا. لہذا عربوں کے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، وہ عادت کی رعایت کرتے ہوئے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ انفال ہے، سورہ برات اسی سورہ انفال کا تتمہ ہے، تو یہ مکمل کر رہی ہے، تو گویا کہ ایک ہی سورہ ہے، لہذا بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فصل ضروری نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات، ان اسباب کی بنا پر سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن جمعہ پڑ جائے حج کے دن تو وہ حج اکبر ہے. حج اکبر ہے، جمعہ کے دن حج پڑ جائے تو وہ حج اکبر ہے، بڑا حج. یہ تصور بالکل غلط ہے. حج اکبر حج کو بولتے ہیں، اور چھوٹا حج حج اصغر عمرہ کو بولتے ہیں. اور رمضان میں عمرہ حج کے ثواب رکھتا ہے. کوئی آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. تو عمرہ حج اصغر کو حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعہ کے دن پڑ جائے تو حج اکبر ہوگا، کہتے ہیں اکبری حج مجھے نصیب ہوا، یعنی وہ جمعہ کے دن پڑ گیا تھا. یہ تصور بالکل غلط ہے. یہ حج حج اکبر ہے اور اس کے مقابلے میں عمرہ حج اصغر ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا فَإِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اس آیت کریمہ کو غلط رخ دے دیا گیا ہے، اور لوگوں نے اس سے غلط مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام فتنوں کو ہوا دیتا ہے، ٹیرر کو ہوا دیتا ہے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ آیت کریمہ کو اس کے سیاق سے کاٹنے جیسا ہے، یعنی جزا کو لے لیا گیا، شرط کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ شرط اور جزا دونوں مربوط ہوتے ہیں. جیسے یوں کہا جائے تم پٹو گے تم پٹو گے، یہ جزا ہے. جیسے I will come to your house، میں آپ کے گھر آؤں گا، یہ ہے جزا. لیکن شرط if you call me، اگر تم مجھے بلاؤ گے تو میں آؤں گا. تو یہاں جزا کو لے لیا گیا ہے اور شرط جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا کے تمام مشرکین اور کافرین اور غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خاص جگہ کے لیے،
خاص لوگوں کے لیے خاص مہینے میں خاص حالت میں ہے، لہذا صرف جزا لے لینا اور شرط کو چھوڑ دینا یہ کنڈیشنل جملہ ہے، یہ کنڈیشنل سنٹنس ہے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ، مجھے جیسے I will come to your house، خالی اتنا ہی کہہ دیا جائے، if you call me کو حذف کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ کنڈیشنل سنٹنس ہی نہیں بنے گا. لہذا جزا کو لے لینا شرط کو چھوڑ دینا یہ بدترین طریقے کی خیانت ہے، اور قرآن حکیم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس طریقے کے لوگ قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ بعد میں اس کا جواب بھی ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر عین لڑائی کے موقع پر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو. اس کا مطلب کیا؟ جہاں پاؤ قتل کرو گے، کیا مطلب ہے؟ یعنی پناہ مانگ رہے تو اسے پناہ دے دو. ایسا جیسے کہیں بلوا ہو گیا، کہیں فساد پھوٹ پڑا اور آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ جذبے میں آ کر کے آپ کے ایریے میں قلیل تعداد کے اندر ہے تو آپ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیں. قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کی حفاظت کرنے کی تاکید کرتا ہے. اور وَأَبْلِغُوا مَا مَنَعَ، ذرا تھوڑا آپ کو راحت ملے تو اس کو امن کیمپ میں بھیج دو، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اسے ٹیرر کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جن کی نگاہ عربوں کے تیل کے اوپر ہے پورا زور لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو ٹیرر کا مذہب ثابت کر دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی غلطی کرے تو پورے قوم کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بھئی ایک آدمی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی یا اپنے کسی خاص جذبے کے تحت کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. جیسے ابھی کل پرسوں ایک گے بار کے اندر ایک گے پب ہے وہ جس میں گے لوگ جو ہومو سیکسول ہوتے ہیں وہاں ان کا پب ہوتا ہے. اب ایک آدمی گیا اور اس نے 50 آدمیوں کو شوٹ کر دیا، 50 آدمیوں کو مار دیا اور 50 آدمی انجورڈ ہو گئے وہاں پہ. بعد میں اس کو گولی مار دی گئی. اب ظاہر ہے کہ جو مخالف لوگ ہیں اس کو مسئلہ بنانے والے، ایشو بنانے والے کہ دیکھو اسلام ٹیرر کا مذہب ہے، ایک آدمی جاتا ہے اور پب کے اندر دھڑا دھڑ گولیاں چلا دیتا ہے اور مار دیتا ہے، دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. تو کسی آدمی کے ذاتی فعل سے کسی پوری قوم کے اوپر یا کسی مذہب کے اوپر کسی چیز کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، کسی پرسنل آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو گولی مار دے. یہ حکومت کا کام ہے، سزا دینا حکمراں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے آپ اس کو ختم کر دیں، نہیں، یہ کام حکمراں کا ہے. آپ اس سے شکایت کیجئے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سلسلے میں وہ کیا ایکشن لیتا ہے، وہ ایکشن لے تو بہت اچھا ہے، نہ لے تو آپ صبر کیجئے، اس کا ثواب آپ کو ملنے والا. آپ کو پرسنلی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو بری لگے اور آپ اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں، جیسا کہ اس آدمی نے کیا اور جس سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے، سارے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. تو اسلام ایک پرامن مذہب ہے، وہ امن کے ساتھ رہنے، لیو اینڈ لیٹ لیو کا مصداق ہے اور اس کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا رشتہ داری کی بنیاد، بلکہ یوں کہیے کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. اگر 2 چیزیں معاشرت کے اندر آ جائیں تو ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سماجی زندگی سدھر جائے، ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری جو سماجی زندگی وہ سدھر جائے. کیا؟ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. ارے یہ 2 چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے، 2 چیزوں کا کیئر کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو الن، اللہ کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ. بہن غریب ہے، زکوٰۃ آپ اس کو دے دیں، بھائی غریب ہے، زکوٰۃ اس کو آپ دے دیں، کوئی اور غریب ہے اس کو آپ دے دیں، صدقہ دے دیں. رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیں. یہ معاشرتی زندگی، ہر آدمی اگر اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے، میرا خیال یہ ہے کہ معاشرتی زندگی جنت نظیر بن جائے. تو ایک ہے معاشرتی زندگی کی 2 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد کہ رشتہ داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا جائے، ایک، اور دوسرے ذمہ،
ذمہ کا مطلب یہ ہے دوسرے لوگوں سے اگر کوئی عہد و پیمان کر رہے ہیں آپ تو اس عہد و پیمان کو آپ نبھائیے، عہد و پیمان کو توڑیے نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ تجارتی میدان کے اندر وہ زیادہ دیر تک مارکیٹ میں نہیں ٹھہر سکتا جو اپنے قول و قرار کا پابند نہ ہو. ٹھیک ہے آج پیسہ پہنچا دیا جائے گا، نہیں پہنچا، دوسرے دن آپ نے کہا تھا نا پہنچانے کے لیے فلاں ٹائم آپ نے پہنچایا نہیں، ٹھیک ہے دے دیں. اس طریقے سے اس آدمی کو ٹہلاتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو قول و قرار کے پابند نہیں ہوتے مارکیٹ میں زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے. اگر آدمی کو معاشرتی زندگی اچھی بنانی ہے تو دو چیزیں بنیاد کے طور پر ذہن میں رکھنی ضروری ہے، ایک رشتہ داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ اور دوسرے قول و قرار کی پابندی، عہد و میثاق کو پورا کرنا. یہ چیزیں ضروری ہے. معاشرتی زندگی کی یہ دو بنیادی ہیں. قرآن حکیم نے اسے علن کہہ دیا اور ذمہ کہہ دیا. کیا زبان ہے اللہ اکبر. علم ولا ذمہ، خلاص علم ولا ذمہ، عل اور ذمہ ان دونوں چیزوں کا خیال کر لو معاشرتی زندگی سدھر جائے. پوری معاشرتی زندگی کی بنیاد بتائے دو لفظوں میں، علن اور ذمتن. دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم کتنے شارٹ انداز میں کتنی بات کرتا ہے، کتنی عجیب و غریب کتاب ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اصحاب ثروت، مالدار لوگ، دوسرے علماء علم والے، ایک دولت والے ایک علم والے، اور تیسرے صوفیہ مشائخ، صوفیہ نہیں مشائخ رہبان، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، تعلق نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ مالدار لوگ اور مشائخ اور علماء یہ تینوں جب تک صحیح رہتے ہیں تب تک معاشرہ صحیح رہتا ہے. یہ تینوں بگڑ جائیں پورے معاشرے کا خدا حافظ ہے. معاشرہ ڈس بیلنسڈ ہو جاتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے تو. مال و دولت والے اصحاب ثروت، دوسرے علماء اور تیسرے مشائخ. اصحاب ثروت کا معاملہ کیا تھا؟ اصحاب ثروت یہ سود کے اوپر پیسے دیا کرتے تھے. اس طرح معاشرہ کمزور سے کمزور ہو رہا تھا. علماء اور مشائخ کا حال کیا تھا بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں. فتویٰ کیسا دینا ہے؟ آپ حنفی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ شافعی ہیں، کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے شافعی مسلک میں ایسا ہے، یہ فتویٰ دے دیا. حالانکہ اس کو فتویٰ کیسا دینا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ کون ہوتے؟ اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں، ایسا کہنا چاہیے. تو پیسہ لے کر کے یہ انہی کے مطابق فتوے دیتے تھے. اور آج دیکھو علماء اور مشائخ انہوں نے پیری مریدی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے. انہوں نے قبروں کے اوپر بڑی بڑی درگاہیں بنا رکھی ہیں جن پر طرح طرح کے چڑھاوے اور اسی طریقے سے تعویذ گنڈے رائج کر رکھے ہیں. ان تمام ڈھونگوں کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے، معاد نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کی روٹی روزی چلتی رہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اموال الناس بالباطل کا بہترین ترجمہ آپ انگریزی میں ایکسپلائٹیشن کر سکتے ہیں. اموال الناس بالباطل مینس ایکسپلائٹیشن. آج ہر آدمی ایکسپلائٹ کر رہا ہے دوسرے کو. اور اگر یہ ایکسپلائٹیشن علم کے نام پر ہو، تقوی کے نام پر ہو، تو اس کی قباحت دو چند سے چند ہو جاتی ہے. آدمی دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لیے کسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کی راہ سے کسی کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے تو اس کی قباحت دو چند اور سے چند ہو جاتی ہے. تعویذ دے کر کے پیسے لے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ گندا عمل ہے. غلط مسئلے بتا کر کے آدمی پیسے لے رہا ہے. اگر اس طریقے کا ایکسپلائٹیشن ہو دین کے نام پر تو اس کی قباحت بالمقابل پہلے کے بہت زیادہ بڑی ہوئی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تینوں قسموں کا تذکرہ فرمایا.
تینوں درجوں کا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، حبر کی جمع احبار، یہ علماء یہود ہیں، والرہبان راہب، دنیا سے کنارہ کش لوگ. اور اس کے بعد فرمایا گیا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ان تینوں کے بارے میں سمجھو عذاب علیم کی بشارت ہے، ایسے علماء کے لیے، ایسے مشائخ کے لیے اور ایسے سیٹھوں کے لیے. فبشرہم بعذاب علیم. اور فرمایا گیا کیا ہوگا، ان کا مال جو ان کے پاس ہے، اگر روپیہ ہے تو اس روپے کا پورا سونا بنا دیا جائے گا. اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، انہی چیزوں کو، انہی سونے اور چاندی کو گرمایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا. کی سزا بتائیے. اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کرتے تھے نا خزانہ بنا کر کے، کنز بنا کر کے، اس کا مزہ چکھو. یہ پہلے پیشانی کا تذکرہ کیوں ہے، پھر پہلو کا، پھر تیسرے نمبر پہ پیٹھ کا. ترتیب ایسی ہے، جباہ، جنوب اور ظہور. آدمی جب دیکھ رہا اچھا چندے والا ہے، ہاں چندے کے بارے میں بھی خاص خیال رکھیے. آپ کسی آدمی کو بھی چندہ دے دیتے ہیں، آپ پوری تحقیق کرنے کے بعد دیجئے کہ پیسہ آپ کا صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے پریس میں جعلی رسیدیں چھپوا لیتے ہیں، اور جہاں مار پاتے ہیں پیسہ مار کر کے آ جاتے ہیں. نہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، نہ کوئی اسکول ہوتا ہے، اور نہ کوئی مسجد ہوتی ہے. یہ ایک قوم ہے اس طریقے سے باطل طریقے سے مال کھا رہی ہے. تو ان سے بالکل ہوشیار رہیے، آپ ان کو چندہ مت دیجیے، بغیر تحقیق کے آپ چندہ مت دیجیے. ہاں کہیں آپ کو اچھی جگہ دینا ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا آپریشن ہونا اور آپ کو معلوم ہے کہ سچ مچ وہ محتاج ہے، غریب ہے اور پریشان حال ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، دیکھتے ہی آپ کے ماتھے پہ شکن پڑتے، کہاں سے آ گئے. یہ دیکھو چی بجبی ہوا پہلے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ابھی دیکھا نہیں، یوں مڑتا ہے ایسے. تو پہلے چی بجبی ہوا، دوسرے سے پہلو موڑا تو یہ پہلو، اور اس کے بعد ایک دم اس نے پیٹ دکھا دی. تو پہلے جبین آیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلو آیا، تیسرے نمبر پہ ظہور. ان کو داغ دیا جائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے. آگے فرمایا گیا کہ منافق کس کو کہتے ہیں. منافق کی بڑی جاندار جو ہے تفسیر کی گئی، بڑی توضیح کی. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. دنیا کے معاملے میں آگے آگے، جہاں ان کا مفاد ہو وہاں آگے آگے، مفاد پر ضرب پڑتی ہو تو پیچھے پیچھے بھاگتے. ایک پہچان تو ان کی ہے. اور دوسرے دنیاوی معاملے میں بے درے خرچ کریں، مگر دین کے معاملے میں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. اس محاورے کے اوپر عمل کرنے میں آگے. یہ منافقین کی پہچان. مل جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور نہ ملے ہمیں ملا ہی نہیں. یہ ایک طریقے کا نفاق ہے جس کا اظہار یہاں کیا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کا مد 8 ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 بیان کے. فقراء الفقیر الذی لا مال له، جس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے. دوسرے المسکین، مسکین کا مطلب کہ المتعفف، ضرورت مند ہے مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے. یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ کماتا تو ہے، رکشہ چلا رہا ہے. ایک کے پاس رکشہ ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ فقیر ہو. ایک کے پاس رکشہ ہے، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، مگر 100 روپیہ کماتا ہے، دن میں 150 روپے کا خرچہ ہے، 300 روپے کا خرچہ ہے. یہ مسکین ہے، یہ آپ کے زکوٰۃ کا مستحق. 2 تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والوں کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا. وفی الرقاب والمؤلفۃ قلوبہم، نئے نئے جو اسلام لائے ہیں، نئے نئے جو اسلام لائے تاکہ اسلام کے اوپر جمے رہے. نو مسلم لوگ، یہ دیکھا گیا کتنے کام چور ہو جاتے ہیں یہ کہ زندگی بھر یہ نو مسلم رہتے ہیں، 10 سال کے بعد بھی بولتے ہیں میں نو مسلم ہوں. ارے 10 سال گزر گیا اب بھی نو مسلم ہے، کام چور، وہ کام پہ لگاؤ. اس طرح لوگ بیگرس کی تعداد، بھک منگوں کی تعداد اسلام میں زیادہ بڑھا رہے ہیں.
اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مانگنے والوں کی تعداد کم ہو، اسی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. تو انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، اور والمؤلفۃ قلوب جو نئے مسلم ہیں وہ، اور وفی الرقاب گردن چھڑانے میں، گردن چھڑا. آج عرب دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر کتنے لوگ بند ہیں. اچھا میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد کرنا، اللہ، اور دے کر کے آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ اللہ اللہ. ایسا کرو آپ، آخرت آپ کے نزدیک. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے. حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ جی، جنہوں نے حکومت حضرت عمر کی طرح کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز، مدینہ کا جب انہیں گورنر بنایا گیا تو شہزادے تھے یہ، ایسی خوشبوئیں لگاتے تھے، دن میں 3 4 دفعہ کپڑا پہنتے تھے. کپڑا ایک دفعہ پہن لیا تو دوسری مرتبہ نہیں پہنتے تھے، تقریباً وہ غریبوں کو دے دیا جاتا تھا. انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا. ان کے ساتھ بہت سارے لوگ، اور 40 اونٹوں پر ان کے کپڑے، ان کے ساز و سامان تعیش لدے ہوئے تھے. سارے لوگ پہلے پہنچ گئے، یہ بہت بعد میں پہنچے. کہا سارے لوگ آگے بولے نا. میں کہا میرا سامان کدھر ہے، میرا سامان کدھر ہے؟ بولے سامان کافی ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہے. ہم لوگوں کو بس سامان بہت تھوڑا تھا، ہم لوگ آ گئے. بس یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. کہا ایسے ہی میں قیامت کے میدان میں پہنچوں اکیلا اور میرے ساتھ سامان نہ ہو تو میرا کیا ہونے والا ہے. اور ایسی زندگی گزاری ہے انہوں نے، اللہ اکبر. کھانے کے وعدے تھے. اور جانتے ہیں ان کی بیوی فاطمہ یہ عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا تھا دیکھو اب میں وہ زندگی تمہیں نہیں دے سکتا جو زندگی میں تمہیں پہلے دیتا تھا، لہذا اگر تم طلاق لینا چاہو تو میں طلاق دے دیتا ہوں. اس لیے کہ اب وہ سامان تعیش، سامان عشرت میں تمہیں نہیں دے سکتا. وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہیں تو کیا ہو. کہا کہ نہیں، آپ جس طرح رکھیں گے میں رہوں. بادشاہ کی بیٹی ہے، اور بیٹیاں بھی. اللہ، ایک دفعہ گھر میں آئے تو بیٹیاں بات کر رہی ہیں تو منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ منہ سے ہاتھ اٹھاؤ، یا منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کیوں بات کر رہی ہو؟ کہا کہ آج کھانے میں کچھ نہیں تھا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہم لوگوں نے کچی پیاز کھا رکھی ہے، بات کرنے کی وجہ سے، بات کرنے پر ہم ہاتھ منہ پر اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بو آپ کو محسوس نہ ہو. ایسی تکلیف اٹھائی. مرنے سے کچھ روز پہلے کہا کہ وہ جو میں نے کفن کے لیے کپڑا رکھ رکھا ہے ذرا میرے پاس تو لاؤ، جس میں مجھے کفنایا جانے والا ہے. وہ کپڑا لایا گیا. کپڑے کو دیکھ کر کہنے لگے اے دنیا، مجھے اتنا ہی کپڑا دیا جانے والا ہے. اے دنیا، تیرا زیادہ بھی تھوڑا ہے، اور تیرا تھوڑا تو تھوڑا ہے ہی. اور پھر پیٹ پھیر کر کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. تو بڑے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں اس پورے سلسلے میں اسلام کے. بہت عجیب عجیب ہستیاں ہیں جو آخرت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں چپ چاپ دے کر چلے آتے ہیں. میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. گردنیں چھڑا دو. جو جیل میں بند ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو رمضان میں کچھ چیزیں پہنچوا دیجیے، سہولت کی چیزیں. باقاعدہ جیلر تو اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ جا کر کے قیدیوں سے مل سکتے ہیں، کچھ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کسی کے اوپر غلط کیس ہو گیا، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کیس کو آپ ڈیل کیجئے، دیجیے اس کو تاکہ لڑے وہ. رقاب والغارمین، کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرضہ دے دیجیے آپ. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے. یہ مت پہلے اسلامی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں جو چیزیں دی جاتی تھی گھوڑے وغیرہ وہ مرد، یہ مت مائنس ہے میرے نزدیک، ابھی مائنس ہے یہ. اچھا آخر بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یہاں وہاں، یہ اس مد میں نہیں آتا میرے نزدیک. وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر آپ کے زکوٰۃ کا مستحق آپ اسے دیجیے. یہ 8 مد ہیں، 8 مد کے علاوہ کسی اور مد میں نہیں دیا جا سکتا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ
کیا زکوٰۃ کے پیسے سے قبرستان کی باؤنڈری کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ 9واں مد ہے اور 8ہی مد ہے زکوٰۃ کا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل پوچھے گئے. میں نے کہا کہ یہ 9ویں مد میں آتا ہے، 8ویں مد میں آتا نہیں. سونے اور چاندی، چاندی اگر 595 گرام ہے، 52.5 تولہ، 595 گرام، 595 595 گرام ہے، یعنی 200 درہم. 200 درہم، یہ ایک درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.975 اتنا ہوتا ایک درہم. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی از اکول ٹو 200 درہم، اور ایک درہم از اکول ٹو 2.975 اتنا ہوتا ہے. اور کل ملا کر کے 595 گرام چاندی اگر ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. ایک سونا 7.5 تولہ 20 دینار، اور ایک دینار یہ ہوتا ہے 4.25. اس اعتبار سے 20 دینار کا 85 گرام سونا بنتا ہے. اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو تو قیمت لگائی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. اور اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہو تو اس کی موجودہ قیمت لگا کر کے زکوٰۃ نکال دی جائے. اچھا، آپ کے پاس سونا ہے. ہمارے ایک بھائی نے، دوست نے سوال کیا تھا کہ شیخ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جیسے سونا ہے، تھوڑا سا ہے، تو اب یہ اس میں سے ہم پیسہ دینا چاہ رہے، تو قیمت خرید کو پیش نظر رکھا جائے یا قیمت فروخت کو؟ ارے بھائی، جب آپ بیچیں گے تو کم پیسہ ملے گا آپ کو، اور جب آپ خریدیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا آپ کو. سونار زیادہ پیسہ لگے اتنے کا، لیکن جب آپ فروخت کریں گے تو کم ملے گا. تو قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں میں. تو جو مال آپ کے پاس ہے اسی کی زکوٰۃ نکالنی ہے، لہذا قیمت فروخت کے اوپر ہی زکوٰۃ نکالتی ہے، قیمت خرید کے اوپر نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں میں، یعنی مال کی اضافت ہم کی طرف کی گئی، یعنی جو مال مقبوض ہے آپ کے پاس، جس پر آپ کا قبضہ ہے. ظاہر ہے کہ جس مال کے اوپر آپ کا قبضہ ہے وہ وہی ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے، تو قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے، قیمت خرید کے اوپر نہیں ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا. سبزی کے اوپر میں نے بتا دیا تھا، غلے کے اوپر 750 کلو ہو، 750 750 کلو ہو تو 20واں یا 10واں، 20 من میں 2 من اگر بارانی پانی ہے، اور ٹیوب ویل سے ہے تو 20 من میں 1 من. اسی طریقے سے آپ کا کچھ پیسہ بازار میں ہے جس کو آپ نے دیا ہے، جب چاہے آپ لے لیں، سال گزر جانے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. جب مانگ رہے ہاں دے دوں گا، 6 مہینے 1 سال 2 سال ایسا ٹرخا رہا ہے، تو یہ جو مال آپ کا جب چاہے مل جائے اس میں سے آپ سال گزر جانے کے بعد تو زکوٰۃ نکال دیں گے. لیکن جو مال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو جب وہ دے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی جائے گی، اس لیے کہ وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں ہے. جب مال قبضے میں آیا تو اسی 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی. پروویڈنٹ فنڈ کی بھی زکوٰۃ اسی طرح نکالی جائے گی کہ آپ کو علم ہے کہ میرے فنڈ کے اندر اتنا جمع ہے، لہذا وہ اندازہ لگا کر کے کہ اتنا تقریباً آ گیا، یا معلوم کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا اس فنڈ کے اندر جمع ہے، پروویڈنٹ فنڈ. آپ سال گزر جانے کے بعد اس میں زکوٰۃ. بینک میں آپ کا کتنا پیسہ ہے، سود اس کا تو کوئی تصور ہمارے ہاں ہے نہیں. آپ کا جو راس المال ہے، کیپٹل ہے، کیپٹل کتنا ہے آپ اپنے بک کے اندر دیکھ لیجئے، اور اس اعتبار سے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیجیے. یعنی تقریباً 1 لاکھ کے اوپر 2,500 ہوا نا، 2.5% کے حساب سے. بہت کم ہے، بہت کم ہے. 1 لاکھ پر 2,500 بولتے کچھ بھی نہیں، اتنا بھی نہیں دے پاتے ہیں لوگ، اتنا بھی نہیں دے پاتے. پلاٹ کا تو 99% علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو زمینیں
لے رکھی ہیں، اور اگر آپ کسی زمین کے اوپر گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، یا کوئی آپ فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں تو اس زمین کے اوپر زکات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لے بیچ کے لیے خریدی ہے تو سال بسال موجودہ قیمت اس کی لگائی جائے گی کہ اس پلاٹ کی قیمت اس وقت کیا ہے، وہ قیمت لگائی جائے گی اور موجودہ قیمت لگا کر کے 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے گا. لیکن علامہ البانی کا ایک فتویٰ ہے، بیان ہی کر دیتا ہوں. چلو، علامہ البانی یہ فرماتے ہیں کہ اس پلاٹ کی زکات نہیں ہوگی. کیا بولتے ہیں وہ؟ کہ جب وہ بیچے گا، اب میں فرق کر دوں، ایک ہے اموال سائلہ جو آپ کی تجوری میں ہے، وہ تو 2.5% کے حساب سے نکالنا ہوتا ہے. ایک ہے اموال مستثمرہ، انویسٹڈ منی، اموال مستثمرہ، آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے پلاٹ لیا ہے تو گویا کہ انویسٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ انویسٹ کیا ہے تو انویسٹ کرنے کے بعد جو نفع آئے گا، جب آپ پلاٹ کو بیچیں گے، نفع آیا 5 لاکھ. اب اس 5 لاکھ کے اندر آپ کو زکات نکالنی ہے. کتنی؟ آپ کا دل جو چاہے، ما تجود نفسک، ما تجود بھی نفسک، جتنا آپ کا دل گئے. ایک دم کم بھی نہیں، چلے 1,000 لے لے، نہیں. بہرحال اتنا بھی نہ ہو کہ بھئی زیادہ لگے اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ زکات لگے ہی نہ، فقیروں کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو. یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ پلاٹ کے اوپر زکات کس طرح ہوگی. وہ انویسٹڈ منی ہے. وہ جب پلاٹ بیچا جائے گا، جب بھی بکے 3-4 سال میں، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. 3-4 سال میں جب وہ بکا، 5 لاکھ آپ کو فائدہ ہو یا 2 لاکھ، تو اس 2 لاکھ میں سے آپ کا دل جتنا کہے، آپ کی طبیعت کے اوپر ہے، آپ نکال دیں. زیادہ کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں. لیکن 99% علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اس پلاٹ کی موجودہ قیمت نکالی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اور مسائل جو زکوٰۃ کے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ فطر بھی ہے، 2 کلو 600 گرام، بس 2 کلو 600 گرام. یہ بھی زکوٰۃ فطر، وہ زکوٰۃ ہے وہ، لیکن اس زکوٰۃ کو اس زکوٰۃ میں فرق ہے. جس طرح کی زکوٰۃ واجب ہے اس طریقے سے وہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن یہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے. لیکن یہ زکوٰۃ فطر امیر غریب سب کے لیے، یہ فرق ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق روزوں سے، اس کا تعلق مال سے ہے. اس لیے کہ ہر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، غریب بھی. ظاہر ہے کہ روزوں کے اندر کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لہذا غریب بھی وہ زکوٰۃ فطر نکالے. اس کے بعد ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سنو، عقیدے کا مسئلہ ہے. جنگ تبوک کے بعد، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جنگ تبوک کے بعد یہ مر گیا. کون؟ عبداللہ ابن ابی، منافق، رئیس المنافقین، تمام منافقین کا سید، سردار. ان کے بیٹے مومن تھے، صحابی تھے، عبداللہ. کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کفنانے کے لیے آپ اپنا کرتا شریف دے دیں. اپنا کرتا دے دیا، اس لیے کہ وہ یاد تھی بات کہ اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا، ابھی جس کا بیان آیا، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہے. تو آپ نے اپنا کرتا دے دیا، کفنا دیا گیا. نہلانے کے بعد پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست. کیا ریکویسٹ ہے؟ چل کر کے نماز جنازہ ذرا پڑھا دیں. ٹھیک ہے چلو. آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جیسے آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا. کیا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، کافر ہے. یہ آپ ایک کافر کی، ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے. اس میں استغفار ہوتا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے نبی کو اور مومنین کو کہ کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر 70 مرتبہ فلا يغفر الله. 70 مرتبہ بھی اگر تم استغفار کرو گے تب بھی نہیں بخشوں گا، میں 70 سے زائد استغفار کروں گا اس کے لیے. آپ نے اجتہاد کیا، نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ اب قبر میں اتارنے والی بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لعاب مبارک میرے باپ کے منہ میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو جس نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ کا دل کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، نبی کتنا رحیم ہوتا ہے. اور ایک صحابی کی ریکویسٹ کے اوپر اس کے سر کو آپ اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. 3 کام آپ نے کیا.
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی یہ جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جہنمی ہے، بہت بڑا جہنمی ہے یہ، اللہ نے فرمایا. اور ڈانٹ پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا ڈانٹ پڑی؟ فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آئندہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ مت پڑھیے، کافر کی اور منافق کی. اس سے پتہ چلا کہ کافر اور منافق اور مشرک کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا آپ کو. ولا تقم علی قبرہ، اور ایسے لوگوں کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے. ایک مسلمان کا حق ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھے، اس کی مٹی دے اور دعا کرے. حضرت عثمان غنی کی ایک روایت ہے، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الان يسأل. رواہ ابو داؤد. امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے. عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے قبر کے پاس اور کہتے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا مانگو کہ اللہ اس کو بخش دے. وسلوا له التثبیت، اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے سوال کرو. فإنه لا يسأل، اس لیے کہ منکر نکیر آنے والے ہیں، اس سے سوال کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے. اللہ نے منع کیا کہ ایسے لوگوں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دعا بھی مت کیجیے. قبر پر دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسے نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا بار بار ہر تکبیر کے اوپر، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، یہ ضروری ہے برابر. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ثنا نہیں پڑھنا. اس لیے علامہ البانی نے کتاب الجنائز کے اندر لکھا کہ یہ ثنا پڑھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. لہذا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ضم کر لیجئے، ایک، اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 2 ہو گیا. اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اللہم بارک، اللہ اکبر 3، پھر وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر، اللہ اکبر 4، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طرف سلام، بس ایک طرف سلام کافی ہے. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے 4 تکبیروں سے. پہلی تکبیر تحریمہ ہے. کوئی آدمی اس وقت آیا جب ایک تکبیر چھوٹ گئی تھی، تو جون سی تکبیر چھوٹی تھی سلام پھیرنے کے بعد اس تکبیر کو دہرائے اور وہی دعا پڑھے جو اس تکبیر کے بعد ہے. یہ مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مثلا دوسری کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف. اس کی دوسری چھوٹی تھی تو اس نے سلام پھیر دیا، تو اب ایک تکبیر کہے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لے، بس کافی ہو گیا. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا، فلا تقم علی قبر، کسی اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہونا درست نہیں ہے. کچھ لوگ کسی خاص موقع پر کسی اسٹیچو کے سامنے بادب کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. کسی کی تعظیم کے لیے اس طریقے سے کھڑا ہو جانا کسی اسٹیچو وغیرہ کے سامنے منع ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، نماز نہ پڑھنے کی، نماز جنازہ نہ پڑھنے کی علت بتائی جا رہی ہے کہ کافر ہو، مشرک ہو، فاسق بھی ہو. فاسق کا مطلب یہ ہے نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، شرابی کبابی ہو، لیکن مسلمان ہو. تو اہل علم اور اہل رسوخ لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. کچھ لوگ پڑھنے جا کر کے، چھوٹے لوگ کچھ لوگ جا کر کے پڑھیں، لیکن اہل علم اس کی نماز جنازہ میں نہ جائے. جیسے اس آدمی کی نماز جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، جس نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی اور خودکشی کر کے مر گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، فاسق ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ اہل علم اور اہل ثروت اور اہل رسوخ حضرات نہ پڑھیں. تو نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے وقت جیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو رفع الیدین کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے عیدین کے اندر ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فعل ضعیف ہے، لہذا ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس ایمان نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اسے جنتی نہیں بنا سکتا. ہم لوگ نالے مبارک، منہ مبارک، کرتا مبارک، یہاں تک کہ ایک کپڑا تو ایک جگہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نہیں وہ، بلکہ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ مبارک ہو گیا، وہ مبارک ہو. اس کو دکھاتے ہیں ہر سال ایک بال نکالتے ہیں، اس بال کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تبرک کر سکتے ہیں تو جائز ہے.
لیکن معلوم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ایک حکومت پتہ نہیں کہاں میوزیم سے لائی ہے، وہ برطانیہ کے، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، پوری حکومت ہوائی جہاز سے پتہ نہیں کیسے کیسے لائی ہے اس کو. اگر پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں اس سے. لیکن آج کل جعلی چیزیں بہت ہیں، منہ مبارک کے نام پر، نال مبارک کے نام پر، لباس مبارک کے نام پر، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور دور رہا جائے. اور اگر آپ آدمی کے پاس اپنا ایمان نہ ہو تو جس طریقے سے اس منافق کو اللہ کے رسول کا لعاب مبارک جنتی نہیں بنا سکا، اس منافق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جس کو کفنا دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسی کے اندر، وہ جنتی نہیں بنا سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے کام نہیں آئی. تو آدمی کے پاس اپنا ایمان نہ ہو، شرک و بدعت میں ملوث ہو، تو اس کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہو سکتی. آدمی کا اپنا عمل اسے جنت میں لے جانے والا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان والا ہو، اس کے بعد آگے کوئی چیز دیکھی جائے. یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.